اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی، آپ دیکھ رہے ہیں رومی کل چینل۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جناب، خبریں پہلے کی طرح بہت ساری ہوتی ہیں روزانہ، لیکن تمام خبروں کو شامل نہیں کیا جا سکتا۔ مخصوص چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں، جو مناسب سمجھتا ہوں۔ اچھا جی، آصف زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ ہیں، کیا نام ہے، کو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو، بلاول زرداری صاحب کے ساتھ وہ چیئرمین ہیں، شریک چیئرمین۔ پنجاب خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد لائیں گے عمران خان، الیکشن سے پہلے گرفتار ہو سکتے ہیں۔ پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی ممکن ہے، پرویز الہی سے بہتر چوائسز موجود ہیں ان کے پاس، یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب، آصف علی زرداری۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر ہماری سیٹیں ہیں، بس کچھ گمراہ دوستوں کو واپس لانا ہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ دوستوں کو واپس لانے کے بعد وہ خیبر پختونخوا کے اندر اپنی ان ہاؤس تبدیلی کر سکتے ہیں یا لے کر آ سکتے ہیں، تو ایسا کہنا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات ہماری اور جمہوریت کے لیے مناسب نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عاصم منیر سب سے سینئر افسر تھے، اس لیے ان کو چیف جسٹس اور اپنا چیف آرمی چیف بنایا گیا، یعنی جو بھی آرمی چیف کے لیے جو 5 یا 6 نام دیے گئے تھے ان کے اندر سب سے موسٹ سینئر جو تھے عاصم منیر صاحب تھے، جن کو سینئرٹی کی بنیاد کے اوپر آرمی چیف تعینات کیا گیا ہے۔ اب تو اچھا، یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کبھی ایکسٹینشن کے لیے مجھ سے بات نہیں کری، یعنی کہ تردید کر رہے ہیں وہ اس چیز کی کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کبھی بھی ایکسٹینشن کی ان سے بات نہیں کی۔ اچھا، ابھی کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ یوم تاسیس، یعنی کہ 30 نومبر کو یوم تاسیس منایا گیا بڑے جوش و خروش سے۔ ابھی 30 نومبر کو نیشنل پارک کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس منایا گیا بڑے جوش و خروش والے انداز میں، بڑے جوش و خروش تھا پورے پاکستان سے، پورے صوبے سے جو ہے تمام جالوں نے شرکت کری اس میں۔ اچھا، یوم تاسیس کے اندر اور عام جو آپ جلسے جلوس کرتے ہیں سیاسی اور الیکشنز کے میں، کیا فرق ہونا چاہیے اس کے اندر؟ کوئی تبدیلی تو نظر آئے نا، کوئی ڈیفرنٹ چیز نظر آئے، کوئی الگ بات نظر آئے؟ اسی کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہی عمران خان کا رونا رونا، زرداری صاحب بھی عمران خان کا رونا، یعنی کہ تمام تر لوگ یعنی حکومت کے اوپر لان تان، یا اس کے اوپر اپوزیشن تو نہیں کہیں گے ابھی اس کو ہم، جو عمران خان ہے ان کے اگینسٹ، تو اس کے خلاف جو ہے وہ یعنی کہ کوئی ڈیفرنٹ چیز نظر نہیں آتی یوم تاسیس کے موقع کے اوپر۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام سیاسی پارٹیز، یعنی کہ ان کا یوم تاسیس منایا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہ اس تاریخ کو جو ہے انہوں نے ان کے فاؤنڈر نے ان کی پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، بھٹو صاحب نے رکھی تھی اس پارٹی کی بنیاد، یا اور بھی دیگر پارٹیز ہیں جو اپنے یوم تاسیس بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ اس یوم تاسیس کے اندر اپنے کارکنوں کو، اپنے لوگوں کو کیا چیز بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری 55 سالہ 56 سالہ تاریخ کے اندر کہ ہم نے کیا اس ملک کے لیے کیا ہم نے کیا، کتنے اس پارٹی کے فاؤنڈرز یا اس کے فاؤنڈر یا اس کے نظریات کو کس طرح سے ہم نے پرچار کیا۔ جیسے بھٹو صاحب کا ایک نعرہ تھا، روٹی کپڑا اور مکان، یعنی بھٹو صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ایک بہت بڑا کام کر کے گئے تھے وہ، جس کو ختم نبوت کا قانون پاس کر کے گئے تھے، تو اس کے اوپر ان کو سلام تحسین ہے کہ بھٹو صاحب کی عزت ہے سب کے دلوں کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے ختم نبوت کا قانون پیش کیا۔ لیکن اس ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے یہی مسلم لیگ نون کے لوگ، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، آج پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے اتحادی بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون نواز شریف، مرحوم جنرل ضیاء الحق صاحب کی بنائی گئی تھی، یہ منظور نظر تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کے، نواز شریف جن کو پرموٹ کرتے وزیر اعلیٰ، پھر سیٹیں، پھر یہ وہ کرا کے جو ہے ان کو یہاں تک پہنچایا گیا، اور بھٹو اپنا ضیاء صاحب کے ہی دور کے اندر جو ہے انہی کے آرڈرز کے اوپر جو ہے بھٹو صاحب کو پھانسی دی جاتی ہے۔ یعنی کہ تضاد دیکھیں کتنا ہے، یعنی کہ اقتدار کے خاطر اگر کوئی تمہارا دیرینہ دشمن ہے تو اس کو بھی گلے لگا لیا، یعنی تمام تر چیزیں ختم ہو چکی ہیں، یعنی کہ نظریاتی سیاست تو ختم ہو چکی ہے پاکستان کے، صرف مفادات کی سیاست باقی رہ گئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں
کہ اسمبلی جو ہے جو اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی جو کہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ عمران کی امانت ہے، جب چاہیں گے میں تحلیل کر دوں گا. وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہیں پرویز الہی صاحب کہ جی بالکل وہ اپنی وفاداری نبھانے کے لیے بالکل تیار ہیں، کھڑے میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ عمران خان کی امانت ہے. اسمبلی پنجاب اسمبلی جب چاہیں گے وہ تحلیل کر دیں گے، جب ان کو حکم ملے گا وہ تحلیل اس کو کر دیں گے. اچھا، دوسری طرف میں ایک ذرا سیاست سے پولیٹکس سے ہٹ کر جو ہے ایک چیز میں سیاست سے ہٹ کر یا خبروں سے ہٹ کر ایک اور چیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام پر آزاد کی گئی ایک ریاست ہے، جو ہندوستان کے نقشے کے اوپر اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کے نام خالصتاً اسلام کے نام پر آزاد کی جانے والی ریاست ہے، جو دو قومی نظریے کے تحت ہندوستان کے اندر جو دو قومی نظریے کے تحت جو ہے یہ کہا گیا تھا، جو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے اندر موجود مسلمان اور ہندو ایک دو علیحدہ علیحدہ قومیں جن کے رسم و رواج رہن سہن کے طریقے جداگانہ ہیں، جو ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. تو اس کے عوض جو ہے اس کے عوض جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور دنیا کے نقشے میں مورز وجود میں آیا. اسلامی تاکہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہو سکے. اس خطے کو آزادی کا مطلب یہ تھا، اس خطے کو پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہو سکے. یہ نہ کہ پاکستان کے اندر موجود لوگوں کو یا مافیا کو یا ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اس کو بےہودگی کو پرموٹ کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے یہ دیکھیں، میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک لڑکی کی، بیٹی ہے، ہماری اس قوم کی بیٹی ہے، تو اس کو کامیابی ملی ہے، تو اس کامیابی کو جوڑنا اللہ سے کہ اللہ کا بڑا، یہ بےہودگی سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. بےہودگی سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے کہ اس بےہودگی کو اس حد تک پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو ہے برائی نہیں سمجھا جا رہا. یعنی کہ بہت جلدی پرموٹ ہو گئی، اتنے سارے اس کے جو ہے معاملات، اتنے ساری چیزیں، اتنے سارے پیسے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس نے ارن کر لیے، اس سے معاملات ہو گئے. اور ندا یاسر صاحبہ جو ہے مارننگ شو کے اندر ان کو بلا رہی ہے. ان سے ایک سوال کرتا ہوں میں ان سے کہ ندا یاسر صاحبہ، اس پاکستان کے اندر موجود جینیس بچے موجود ہیں، جینیس بچیاں موجود ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، ٹاپ کرتے ہیں ہر سال، صحیح ہے، پورے پاکستان کے اندر. اگر آپ ان کو بلوائیں، ان کی اگر بایوگرافی اور ان کے اسٹرگلز کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے تو ہمارا معاشرہ کسی اور جانب جائے گا. ہم ترقی کریں گے کہ کوئی انجینئرنگ کی شعبے کے اندر، کوئی میڈیکل کے شعبے کے اندر، کوئی دیگر شعبوں کے اندر بچے ہمارے ترقی کریں گے. ان کا رجحان پڑھائی کی طرف جائے گا. یہاں کے پورے پاکستان کو ناچ گانے پہ لگا دیا اور آپ اس کو پرموٹ کر رہے ہیں صبح مارننگ شو کے ذریعے سے کہ جی مزید اس چیز کو اچھائی کے اندر لے کر جایا جا رہا ہے، یا اس کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ جی بڑی اچھی چیز ہے اس اسلامی معاشرے کے اندر. یہ تو کون لوگ ہیں جو اسلامی معاشرے کو کنورٹ کر رہے ہیں اس بیہودہ معاشرے کے اندر؟ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس پہ آنکھیں کھولنی پڑے گی. ہم اسلامی معاشرہ ہے. مجھے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام، علماء دین جو سیاست کے اندر تو بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن ان معاملے کے اندر بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا ان کی خاموشی کا مقصد. اس سے پہلے بھی بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ جو ہوئے، لیکن ان کی خاموشی کا مقصد میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بالکل خاموش اختیار کرتے ہیں. اگر سیاسی طور پہ کوئی آ جائے گا تو ان کے بیانوں کے انبار لگ جائیں گے. ہاں، ان کے بیان ختم نہیں ہوں گے، ان کی تقریریں ختم نہیں ہوں گی. لیکن اس ٹاپک کے اوپر جو اسلامی معاشرے کے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہے، لیکن جو وہ چیزیں جو اس اسلامی معاشرے کے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہیں، تو اس سلسلے کے اندر ہمارے تمام علماء دین، علماء اکرام جو ہے خاموشی اختیار کیے ہوتے ہیں. تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے، سمجھ میں نہیں آتی. اچھا، دوسرا کہ اس پاکستان کے اندر ہمارے یہاں ماشاء اللہ رمضان کے مہینے میں بہت نظر آتا ہے کہ جی ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، بالکل جو ہم اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم کرتے کیا ہیں؟ اگر میں سبزی بیچ رہا ہوں، میں فروٹ بیچ رہا ہوں، میں کپڑا بیچ رہا ہوں، میں اشیاء خرد و نوش بیچ رہا ہوں، تو میں اس کی قیمتیں ڈبل تیبل کر لوں گا. اس لیے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینہ آیا اس میں کما لیا جائے. یہ اسلامی معاشرہ ہے ہمارا. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان تو بن چکے ہیں، لیکن ہم اسلامی معاشرہ تشکیل دینے میں ابھی تک ناکام ہیں.
یہ اسلامی معاشرہ تشکیل ہمارے گھروں سے ہوگا، ہمارے گھروں کی بچیوں سے ہوگا، ہمارے گھروں کے بچوں سے اسلامی معاشرہ تشکیل دیا جائے گا، یہاں نہ کہ ان ناچ گانوں کو پرموٹ کر کے ہم اسلامی معاشرے کو تشکیل دیں گے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔